ملوث ہوئے اور جنہوں نے بلا وجہ کسی ایک ہمارے پاکستان میں کام کرنے والے سری لنکن بھائی کی ساتھ زیادتی کی، وہ بدترین سزا کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو جنہوں نے اچانک یہ صدمہ سہا ہے، ان کو مناسب معاوضہ ادا کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت اس پر کام کر رہی ہے اور بے مناسب طریقے سے ان کی چارجوئی کی جائے گی. صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب کچھ آپ ارشاد کریے. First of all, we are here. آپ اگر ادھر تشریف لیں مجھے رکھتا ہے. السلام علیکم. First of all, I would like to mention that these religious scholars and spiritual leaders are here for condolence, for expressing their grief. But really we are at a loss of words to say anything, because this is such a barbaric, such an unhuman and such a cruel act that no one can support it, no one can justify it. So we are here to say that we are all are very feeling very shameful, and we express our heartfelt sorrow and very deep feelings, and we truly we demand Pakistani government for compensation and for expressing their gratitude for that victim who has served his own nation and for our own country. He was serving here, and we appreciate, and not only the religious scholars, but from every walk of life, every person is condemning this brutal act, and I think we have shared our feelings with His Excellency, and he is very kind enough to express that Pakistan and Sri Lanka, they are so close friends that this act would not create any wrongdoing, any difference between these two countries, inshallah. Thank you. Professor Sajid Mir صاحب تھوڑا آگے کرتے ہیں. Why want to come here? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As stated before, we have come here to express our sorrow and grief and our condolence for the sad event which happened in Sialkot. It's not an expression of Islamic teachings. It is not an expression of the feelings and the sentiments of Pakistani people. It is against both of them. It's a cruel act. It's an act which should be condemned at all levels. And we have not only condemned it, but also express solidarity and our sympathy for the family of the deceased, and for the Sri Lankan people, and for the Sri Lankan government. And I support the demand that it should be amply compensated as far as possible. Thank you. Thank you. ابو الخیر زبیر صاحب ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ہیں. 1 منٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان بھر کے تمام علماء، مشائخ، ائمہ اور تمام اہم تنظیموں کے سربراہان یہاں آئے ہیں اظہار تعزیت کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے جو سانحہ سے کوٹ میں ہوا ہے اس کے لیے. پاکستان اسلامی ملک ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے اگر کسی ایک شخص کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، قرآن کہتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اب ظاہر بات ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شخص پہ
جھوٹا الزام لگا کر اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی تصدیق نہیں کی اور اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ اس آیت کے تحت آتا ہے اور قرآن اس کی سخت ترین مذمت کرتا ہے. اور ہم کیونکہ قرآن کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لہذا اس پرزور مذمت کرتے ہیں، اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام محبت کا سبق دیتا ہے، امن و آشتی کا سبق دیتا ہے، رواداری کا سبق دیتا ہے. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان کے جو آئین ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. قاری حنیف جلندری صاحب ہمارے مدارس کے بورڈ کی نمائندگی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے ممتاز اور جید علماء کرام اور مشائخ اعظام کا یہ وفد دو اہم مقاصد کے لیے سری لنکن ہائی کمیشن اسلام آباد میں آیا. ایک تو سیالکوٹ کے دلخراش اندوہناک سانے پر تعزیت اور اظہار افسوس کے لیے، اور دوسرا سری لنکن ہائی کمشنر کے ذریعے سری لنکا کی حکومت، عوام اور خاص طور پر جو اس سانے کا شکار ہوئے ان کے خاندان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گی، ان کو عبرتناک سزا دی جائے گی، اور اس سانے کا پاکستان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تمام مکاتب فقہ کے علماء کی موجودگی میں یہ اپیل کروں گا کہ آنے والا جو جمعۃ المبارک ہے جو 10 دسمبر ہے، پورے ملک میں اسے یوم مذمت کے طور پر منایا جائے، اور 10 دسمبر کے جمعۃ المبارک میں اسلام کا جو پیغام امن و محبت ہے اور اسی طرح پر اقلیتوں اور مناٹی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر خطباء کرام روشنی ڈالیں. انشاءاللہ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفر آباد تک ہر مسجد اور امام بارگاہ میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اور قوم تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچایا جائے گا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے آزاد کشمیر سے اوقاف کے منسٹر ہیں، تو 1 منٹ نمائندگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ رونما ہوا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. آج تمام مکاتب فکر کا یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کے پاس آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا یہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ یہ پاکستانی قوم کا یہ مزاج ہے. اور میں یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو کیفر کرار تک پہنچانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے. علامہ عارف وحدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مفتیان اعظام حاضر ہوئے ہیں اور یہ پوری قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں ہیں. پورے پاکستانی عوام کی نمائندگی ہے. اپنے سری لنکن بھائیوں کو، مرحوم کی فیملی کو اور سری لنکن عوام کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ انشاءاللہ سری لنکا اور پاکستان پہلے بھی دوست اور برادر ملک تھے، اب بھی اسی طرح رہیں گے. ہم اس شدت کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس شدت پسندی کے پیچھے پاکستان کے علماء اور عوام نہیں ہیں. یہ اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ہمارا پیغام ہے کہ ہم اسی طرح یہ دوستی برقرار رکھیں گے، آگے بڑھیں گے اور سری لنکن عوام کے ساتھ اس سے بھی بہتر تعلقات قائم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوئیں گے. یہ ہمارا پیغام سری لنکن عوام کے لیے. بہت شکریہ. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کراچی، ایک دو جملے جو آپ ہائی کمشنر وی وانٹ ناؤ یو پلیز ٹیل سم ورڈ. اس میں آخر میں مشترکہ جو بیان ہے وہ پھر قبلہ صاحب. Today is a sad day, but the highest level of clergy in Pakistan, coming from east, west, north, south to the High Commission, convey the condolence of the religion and the government of Pakistan and the people is very moving as the High Commissioner in Pakistan. This particular incident is a horrific, horrendous incident which took place
which should not happen in any place in Pakistan or in the world, and we condemn it. But the manner, the clergy, the government, the people had risen up to take action in catching the culprits, remanding them, and initiating legal proceedings is very satisfying. Alhamdulillah. At the same time, I have seen during the last 3 days, people of Pakistan from all walks have been calling us, sending us messages, coming and seeing us, and condemning this barbaric murder. But at the same time, they all say that this is not Pakistan, and we believe it. And Pakistan and Sri Lanka, as mentioned, we became friends from the time we received our independence, you in 1947 and we in 1948. From that time, relations had been at the highest level. Your country has many times come and assisted us when we needed, and vice versa. So this particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. I will assure that. Thank you very much. And your Prime Minister has spoken to our President and said the same thing, that he has taken undertaking that the people who have involved in this murder will be rightfully dealt as per the legal provisions in the country. And our request has been, in addition, that this particular family, which has become destitute, to be provided adequate compensation. And there again, let me again thank all of you, my sirs, who had come here to condole with us and pass the condolences for the family, which we will be transmitting to them. Thank you very much. Thank you very much. His Excellency, I assure you from our government, from my Prime Minister, and from my country, from my people, inshallah, Pakistan will do justice, and we are with the family, and we do what's the possible. इंशाअल्लाह जो मुमकिन होगा वो हम उस फैमिली के लिए भी करेंगे, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचेंगे, और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह आज हमारे इजलास में जो उलमा का हुआ, चीफ जस्टिस साहब से ये भी गुजारिश की गई है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल जो है वो किया जाए ताकि ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचे। अब जो एलामिया है मुश्तरका, वो मोहतरम जनाब क़िबला याद साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पेश। एलामिया जो तमाम उलमाए किराम के ख्यालात आपके सामने आ गए, मैं उर्दू में पेश करूंगा, फिर अंग्रेज़ी में भी उसकी एक तखीस दे दूंगा, और हमारे जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है राना जाहिद साहब वो तकसीम भी कर लेंगे आपके दरमियान, और जो नाम है तमाम उलमाए किराम के उनकी लिस्ट भी आपको दे दी जाएगी। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम व मशाइख की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम आज श्रीलंकन सफारत खाने में 3 दिसंबर के अंदोहनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत और इजहार यकजहती के लिए आए हैं। सियालकोट का हालिया सानहा एक अलमिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गम व गुस्सा फैल गया है। हुजूम की सूरत में बेरहमाना अंदाज में एक इंसान को मारा पीटा गया और बिल आखिर मौत के घाट उतार कर उसकी लाश जलाई गई। मावराए अदालत कत्ल का ये एक भयानक और खौफनाक वाक़या है। बग़ैर सुद के तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर ये एक गैर शरई हरकत की गई है। ये पूरी सूरत हाल कुरान सुन्नत, आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मुल्क में राइज जुर्म सज़ा के क़वानीन सरासर खिलाफ है। इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और तमाम नुमाइंदा उलमा ने आज यहाँ आकर इस मजम्मत का इजहार किया श्रीलंकन एक्सीलेंसी के साथ। आखिबत ना आंदेश अनासिर का ये इक़दाम मुल्क, कौम, इस्लाम और
مسلمانوں کے لیے صبح کی باعث بنا ہے۔ علاوہ ازیں پیغام پاکستان کی قومی دستاویز جس میں ہر قسم کے مسلح اقدام کی نفی کی گئی ہے، یہ اقدام اس پیغام پاکستان سے بھی سراسر انحراف ہے، اور پیغام پاکستان کو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مدارس بورڈز کی تائید حاصل ہے۔ ان شرپسند عناصر کے خلاف رائج ملکی قوانین کے خلاف سخت سے سخت قوانین کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے، اور اس تکلیف دہ واقعے میں اہم بات جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان ملک عدنان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس قتل ہونے والے بے گناہ شخص کو بچانے کی جو بھرپور کوشش کی، اس نوجوان کا یہ اقدام قابل تحسین ہے، قابل تقلید ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان نے کہ اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ 3:30 بجے ملک عدنان کو تمغہ شجاعت ملنے والا ہے۔ یہ ایک بہت مستحسن اقدام ہے۔ آج کا نمائندہ اجتماع علماء کرام کا، مفتیان کا اور مشائخ عظام کا یہ قرار دیتا ہے کہ اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں۔ علماء کرام اعتدال پسندی کو فروغ دیں گے، انتہا پسندی کو روکنے کے لیے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، تاکہ ملک پاکستان امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ انگریزی میں کچھ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ دی ریپریزنٹیٹیو علماء، دی custodians of shrines, and those who give verdict, the muftis, the representative group of them all over the country, they came here today to Sri Lankan embassy to show condolence and solidarity with the people of Sri Lanka. And we are very grateful that Sri Lankan Excellency High Commissioner received us with very warmth, and the way he showed his expression was extremely moving. He declared that this tragic incident will not hamper the good relationship between Pakistan and Sri Lanka. This is extremely encouraging, and it is our resolve that Pakistani law will take its course and the criminals will be taken to book. So this is the resume of today's discussion and our expression of solidarity and condolence in the Sri Lankan embassy. Thank you very much. آخر میں آپ تمام دوستوں کا، تمام علماء کرام کا اور سری لنکن ہائی کمشنر کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اسلام آباد میں علماء کرام کے وفد کی سری لنکن ہائی کمشنر کے باہر میڈیا سے گفتگو تھی. ان کا کہنا تھا کہ سری لنکا ہمارا براتر ملک ہے. سیالکوٹ واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے. پوری قوم کی جانب سے سری لنکا کے عوام سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. سری لنکا کے عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں. واقعے میں ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. مزید کہا گیا کہ اس اندوہناک واقعے پر ہم تعزیت کرتے ہیں. حکومت پاکستان تمام افراد کو قرار واقعی سزا دے گی، اور انہوں نے مزید کہا کہ اس ظالمانہ فعل کی مذمت کرتے ہیں. مزید کہا گیا کہ متشدد جتھوں کا یہ رویہ پورے پاکستان کے لیے سبکی کا باعث بنا. اسلامی نظریاتی کونسل اور تمام علماء کرام نے آ کر یہاں پر افسوس کا اظہار کیا ہے.